Assalamu alaikum. The day has arrived. You waited and prayed for that day which would change your life. Your love's found a way on this beautiful day. It's the best day of your life. Inshallah, a day to celebrate. A special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ameen. We pray that you both grow in each other's love and do everything for the sake of Allah. Oh, love is a place where we can reside with happiness all our life. Inshallah, a day to celebrate. A special day with blessings all around. Let's raise our hands and pray to Allah. Barakallahu lakuma wa انشاءاللہ یہ مجلس نکاح ہے مبشر اسلم صاحب اور مینا نوری کے درمیان انشاءاللہ منعقد کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعيش بها. رواه ابن ماجہ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. خطبہ نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 4 آیات کریمہ کا تلاوت فرماتے تھے، جن 4 آیات کریمہ کا تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں کیا بیان فرماتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں رکھ لوں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. حق تقاتی، اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوں. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پالنے والے پروردگار سے
تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے آپ کو ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے حضرت آدم سے اس کی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی گئی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان کے ذریعے سے بے شمار مرد و عورت پیدا کر دیے گئے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس اللہ کے بنیاد پہ آپ ایک دوسرے سے رحم و کرم کا معاملے کی درخواست کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی نگہداشت رکھے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو سیدھی سی بات کرنا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اس سے یہ ہو جائے گا آپ جو بھی عمل کریں گے وہ سیدھا ہو جائیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، یہاں کی کامیابی عارضی ہے، یہاں کی راحت عارضی ہے، یہاں کا سرمایہ عارضی ہے، اور دائمی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا کے بعد جو ایک اور دنیا آنے والا ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اصل میں کامیابی وہیں کی کامیابی ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جس آدمی نے نکاح کر دیا اس نے نصف دین مکمل کر دیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اور جو باقی ہے، آدھا جو رہ رہا، وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، دینداری ہے، وہ آدھا دین ہے۔ آدھا دین نکاح ہے۔ آدھا دین نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں رہ کر، دنیا میں رہ کر، اور اپنا عیال پال کر اس کو پانا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، اس نے بنایا ہی ہر چیز کو، اس نے جوڑوں جوڑوں میں بنایا۔ اس طرح ہر انسان کے جوڑے بنائے، اور ہر انسان کو دوسرے جوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی انسان اسے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ایک بایولوجیکل ضرورت ہے، ایک بایولوجیکل نیڈ ہے، جس بایولوجیکل نیڈ سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ ہر انسان کو جو بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمیں جانتے ہیں کہ چرچوں میں کیا ہو رہا ہے، چرچوں کے تہخانوں میں کیا ہو رہا ہے۔ انسانی سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ بہرحال انسان تو اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہی، ہر چیز بنائی ہے تاکہ اس دنیا میں افزائش ہو جائے، انسانی نسل پیدا ہو جائے، اور نکاح کا مقصد ہی ہے۔ قرآن نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، آپ کی عورتیں آپ کی کھیتیاں ہیں، اپنے کھیتوں میں جاؤ جس طرح چاہو، مگر اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنے آنے والے نسل کے لیے فکر کرو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں کہ یہ دنیا آباد ہو جائے، اور اس سلسلے میں آبادی کے لیے جو دو نفوس ملتے ہیں، ان دو نفوس کے ملنے سے ایک تیسرا وجود میں آتا ہے۔ وہ تیسرا جو ہے وہ ان دو کو کہتا ہے، اے آپ دو نفوسوں، آپ ملنے اور بچھڑنے میں آزاد نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے نگہداشت کی ضرورت ہے، آپ کے پالنے پوسنے کی ضرورت ہے،
آپ کے محبت کی ضرورت ہے، آپ کے شفقت کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے آپ کو راتوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو آپ دو مل رہے ہیں، آپ دو ایک مستقل ویڈ لاک میں ایک دوسرے سے ملنا، بچھڑنا نہیں نکاح کرنے کے بعد۔ تو اس آسمان کے نیچے سب سے بڑا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نکاح ہے۔ سب سے بڑا عمل، سب سے محبوب عمل اللہ کے سامنے نکاح کا عمل ہے، کیونکہ دو خاندان ملتے ہیں، دو قبیلے ملتے ہیں، دو نفوس ملتے ہیں، ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، مودت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک بہت بڑا مقصد نکاح کا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو دیکھا اور فرمایا ان جوانوں سے، یا معشر شباب المسلمین، اے میرے امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباء، آپ میں سے جس انسان کو صلاحیت ہے کہ وہ دوسرے نفوس کو پالے، اس کو شیلٹر فراہم کرے، اس کو غذا فراہم کرے، اس کی ضروریاتیں پوری کر سکے، اگر آپ میں اتنی صلاحیت کسی فرد کو ہے وہ دوسرے فرد کو پال سکے، فلیتزوج، اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی نگاہیں بچ جائیں گی۔ وَأَحْسَنُوا لِلْفَرْجِ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا لِلْفَرْجِ، اور فرماتے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے شرمگاہیں محفوظ رہیں گی، آپ کی نظریں بچ جائیں گی۔ سب سے پہلا اقدام جو بدی کے لیے ہوتا ہے وہ نظروں سے شروع ہوتا ہے۔ نظروں کے بارے میں، دیکھنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بچائیں بد نظری سے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من نظر الی محاسن امرأۃ، جو کوئی انسان کسی غیر عورت کی طرف دیکھے گا، من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ عن شہوۃ، شہوت کے ساتھ دیکھے گا، نظر پڑی، نظر ہٹا لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی سے فرماتے ہیں، یا علی لا تتبع نظرۃ نظرہ ان لک الاولی ولیست لک الاخرہ، اے علی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ جو نظر کسی غیر عورت کی طرف کوئی مرد ڈالے گا، پہلی نظر ہٹا لی، جو دوسری نظر ڈالے گا، یہ نظر جو ہے اٹ از ود انٹینشن، انٹینشنل نظر ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اور فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فَصُبَّ فِي عَيْنَيْهِ لَعْنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس آدمی کے آنکھوں میں سیسا پلایا جائے گا قیامت کے روز۔ اور یہ وہ عورت بھی ہے جو ٹی وی پہ آتی ہے، یہ وہ عورت بھی ہے جو انٹرنیٹ پہ آتی ہے، یا وہ عورت بھی ہے جو میگزین پہ آتی ہے، یہ سب وہ عورتیں ہیں جن عورتوں کو دیکھنے کے ساتھ انسان میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مردوں سے اپنی نظروں کو بچاؤ، اور خواتین سے بھی کہا جا رہا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو بچائیں، اور اپنی نگاہوں کو بچائیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور میرے بزرگوں، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے فرماتے ہیں کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے، وَلَا تَبُرَّجْنَ تَبُرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، آپ اس طرح بن سور کر نہیں نکلنا جس طرح آپ دور جاہلیت میں نکلا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں، نساؤن عاریاتن کاسیاتن مائلاتن ممیلاتن رؤوسہن کالبخت الحائلہ
فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواتین ہوں گی کپڑے پہن کر لیکن ہوں گی ننگی، کپڑے پہن کر ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، نساؤن عاریاتن کاسیاتن مائلاتن ممیلاتن، دوسرے مردوں پہ مائل ہوتے ہوں گے اور دوسرے مردوں کو اپنے پر مائل کرتے ہوں گے، رؤوسہن کالبخت الحائلہ، ان کے سر جو ہوں گے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ یہ جو اونٹ ہے اس کا ایک فیچر ہے کوہان، ہمپ جو اس کا ہے اسے ڈسٹنگوش ہوتا ہے گھوڑے سے۔ یہ عورت جو ہے ڈسٹنگوش ہو جائے گی شریف عورت سے تب وہ اس کا سر بتائے گا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رؤوسہن کالبخت الحائلہ، اس کا سر اونٹ کے کوہان کی طرف اس کو تعارف کرتا ہوگا۔ فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، یہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، ولا یجدن ریحہا، نہ یہ عورت جنت کی خوشبو پائے گی۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت مشک ملے گی، مشک از مشک، خوشبو جو عورت ملے گی، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت خوشبو ملے گی، جو عورت خوشبو مل کر غیر مردوں کے آگے سے نکلے گی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت ہے ایسی ایسی ایسی، اور فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بدکار عورت ہے۔ اور ایک عورت کو دیکھا حضرت ابوبکر نے، حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت کو دیکھا خوشبو ملی ہوئی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بلایا، فرمایا کہاں سے آ رہی ہے؟ مسجد سے آ رہی ہوں۔ فرمایا آپ نے مشک ملی ہے؟ فرماتی ہے ہاں۔ تو فرماتے کیا حضور سے نہیں سنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عورت خوشبو مل کر دوسرے مردوں غیر مردوں کے سامنے سے گزرے گی اس پر ویسا غسل واجب ہے جو فرض غسل واجب ہوتا ہے، ایسا غسل واجب ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارا جو معاشرہ چل رہا ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آج، ابھی تو ہم کشمیر میں تو ابھی ہے تھوڑا بہت پردے کا اہتمام ہے، لیکن جو دوسرے ممالک کی جب ہم نظر ڈالتے ہیں دوسرے ممالک پر، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس رنگ میں رنگ چکے ہیں جو باطل کا رنگ ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، میں ایک بار بٹمالو سے گزر رہا تھا تو ایک نوجوان نے مجھے کہا میرے گھر آ جاؤ، میں نے بڑی معذرت کی تو میں گیا، تو اس نے کہا میں آ رہا ہوں یہاں تاجکستان سے۔ میں نے کہا ہاں جب آپ تاجکستان کی کچھ بات بتائیے، کیسا ہے تاجکستان؟ اس نے کہا کہ سارے ایک ملک میں ایک داڑھی والا تھا، وہ تھا میں، ایک ہی آدمی کو داڑھی تھی۔ مجھے پولیس نے گرفتار کر دیا کہ یو ٹرم یور بیئرڈ۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں کر سکتا، میں داڑھی کو چھوٹا نہیں کروں گا، لیکن مجبوراً مجھے ٹرم کرنا پڑا۔ اور وہاں پر خواتین آتی ہیں نماز کے لیے مساجدوں میں سکرٹ پہن کر۔ میں نے کہا کہ وہاں ان کو کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اگر وہاں پہ ان سے کہا جائے گا یہ آپ یہ کون سا پوشاک پہن کر آتی ہے مسجد میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ القاعدہ کے ساتھ ہے۔ یہ حال ہے میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہم اس طرح ہماری پیش قدمی ہو رہی ہے، بڑی گمراہی کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ میرا ایک ہمسایہ ہے، جاپان گیا تھا، جاپان میں اس نے کہا میں نے ان کو کہا میں مسجد میں جاؤں گا، مسجد بڑی 100 کلومیٹر دور تھی، لیا گیا مسجد میں، لیکن اس نے کہا مسجد میں نے دیکھا عورتیں مسجد میں آ رہی ہے جمعہ کے روز نہیں، اتوار کے روز، اور سکرٹ پہن کر آ رہی ہے نماز کے لیے۔ اس نے کہا، میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے کہا کہ یہ کیا حال ہے کہ عورتیں آ رہی ہیں اتوار کے روز مسجد میں جمعہ کے بجائے اور سکرٹ پہن کر آ رہی ہے۔ اس نے کہا کچھ مت کہو بھائی، یہ پاکستان کا تھا کوئی مفتی وہاں پہ، کچھ مت کہو انہیں، اگر آپ انہیں کچھ کہیں گے یہ کہیں گے ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں، میرا بچہ پڑھ رہا ہے امریکہ میں، اب اس کے نکاح کے لیے بات چل رہی ہے، ایک لڑکی آ گئی نکاح، ایک لڑکی کے ساتھ رشتہ، یہ بات چل گئی تو اس لڑکی نے ہمیں کہا مجھے سکرٹ پہننے کی اجازت ہے تب نکاح ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں آپ سے کہوں گا
ہماری بیٹیاں ابھی کیا پہن رہی ہے وہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے. میں آپ سے کہوں گا, میں ڈاؤن ٹاؤن کا رہنے والا ہوں, میری والدہ جمعہ کے روز مسجد کو جاتی تھی, وہ پھیرن لگا پہنتی تھی, اس کے اوپر سے وہ برقع پہنتی تھی, ہاں مجھے لے جاتی تھی جامع مسجد جمعہ کے روز. مگر جب میری بہن پیدا ہو گئی, نہ اس نے پھیرن پہنا نہ اس نے برقع لگایا, تو پھر کیا پہنا اس نے فراق پاجامہ پہنا, فراق پاجامہ دوپٹہ بھی پہنا, چلو ٹھیک بات ہے. لیکن جب میری اس بہن کو, جب مجھے بیٹی پیدا ہو گئی, نہ اس نے پھیرن پہنا, نہ اس نے فراق پاجامہ پہنا, نہ اس نے دوپٹہ پہنا, اس نے کیا پہنا, اس نے شارٹس لگا دی, اس نے یہاں سے ٹی شرٹ کیا آپ کہتے ہیں اس کو مجھے پتہ نہیں, اپر, اور نیچے سے پاجامہ لگا دیا وہ جینز کا, اور اب ایک ایسا ماحول بن رہا ہے. Nuri and Hazar. Okay? You are from Iraq? Yes, I am Meena Noori, daughter of Noori Khazar. Okay. Without that N, yes. You are learning temporarily at Lajpat Nagar, Delhi? Okay. You are going to marry with Mubashir Saab. Again, it's the mahr of 7,05,000 rupees. 1,05,000 are ornaments, and rest 6 lakh rupees are in check form. Do you accept it? Yes, I accept. Mubashir Aslam as your husband? Yes. You accept? Yes. You accept? Yes. You accept? محترم مبشر اسلم صاحب, آپ محمد اسلم کے فرزند ہیں, مستن شامپورہ میں رہتے ہیں جی. کیا آپ مینا نوری جو نوری اینڈ بزار عراق سے تعلق رکھتی ہے, لاجپت نگر میں رہتی ہے, ان کو 7,05,000 روپے کے مہر کے عوض اپنی زوجیت میں دینے کو قبول کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں, جی جی قبول کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. جی.